الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت مولاه فهذا علي مولاه. صدق الله العظيم. الموت الذي أفرق بين الأخي والأخوات. من مات على حبه آل محمد من مات شهيدا. من مات على آل محمد من مات تائبا. من مات على حب محمد من مات صادقا. من مات على بغض آل محمد من مات كفرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومعوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا شفيع المسلمين.
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا أنيس الغريبين اے خون سادات دی برکت ہے تائیو اج اسلام آباد میاں اے خون سادات دی برکت ہے تائیو اج اسلام آباد ایک پترا دیا قربانیاں دے کے تے او کیتا پیر حسین آزاد تے جڑا خرچ تھیا او وچ کربل دے او لجپال حسین کو یاد تائیو سال برابر وچ کربل دے اور ترنا پیر سجادے او میاں دین اسلام دیکھا بے دی رکھی پاک حضور بنیاد دین اسلام دیکھا بے دی اور رکھی پاک حضور بنیاد دین اسلام دی چار دیواری تے اور لگ دادی بین بلاد تے بدتی بی بی جوڑی چھت کی تے بدتی بی بی جوڑی چھت کی تے کیتا فرش رنگین سجادے او دین اسلام دے چار دیواری وچ اج ہر مسلم آباد خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے رسم وفا کو نبھایا حسین نے خود نے تو ایک قطرہ پانی کا نہ پیا پر اے کربلا تجھے خون پلایا حسین نے حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے یہ آسمان پہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے صبا بھی گزرے کربلا سے اسے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے میرا حسین سو رہا ہے تو اور دھیرے گزر یہاں سے میرا حسین سو رہا ہے اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام کربلا میں کی جو تو نے کربلا میں کی جو تو نے اس عبادت کو سلام اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام ڈٹ گیا تو کربلا میں فوجے عدو کے سامنے ڈٹ گیا تو کربلا میں
علی تیری شجاعت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، مصطفیٰ مرتضیٰ کے لاڈلے اور پیارے حسین، مصطفیٰ تیری شہادت دیکھنے خود آ گئے، مصطفیٰ تیری شہادت دیکھنے خود آ گئے، مرتضیٰ کے لاڈلے تیری کرامت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، کربلا میں کی جو تو نے اس عبادت کو سلام، کوفی یزیدی رافضی سب تھے مقابل تیرے، کوفی یزیدی رافضی سب تھے مقابل میں تیرے، گھر لٹا کے بات رکھ لی، گھر لٹا کے لاج رکھ لی، تیری سخاوت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، کربلا میں کی جو تو نے اس عبادت کو سلام، اہل سنت حاضر خدمت رہے ہر دم تیری، اہل سنت حاضر خدمت رہے ہر دم تیری، اس پیاری دل نشین تیری رفاقت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، رو دیے خبر شہادت سن کے تیری مصطفیٰ، رو دیے خبر شہادت سن کے تیری مصطفیٰ، تجھ سے تھی جو مصطفیٰ کو، تجھ سے تھی جو مصطفیٰ کو، اس محبت کو سلام، یا حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، کئیوں نے سمجھا پیٹ کا دھندا شہادت کو تیری، کئیوں نے سمجھا پیٹ کا دھندا شہادت کو تیری، اعلیٰ حضرت کے غلاموں، اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی صداقت کو سلام، اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی صداقت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، کربلا میں کی جو تو نے اس عبادت کو سلام، نظر کرم ہو ہم پہ تیری اے شہید کربلا،
کو ہے جو تجھ سے، قادری کو ہے جو تجھ سے، اس پیاری نسبت کو سلام۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والوں، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں سے محبت کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں، لجپال نبی کے پیارے نواسے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والوں، محرم الحرام کا مہینہ، اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کے رفقا کو شہید کیا جاتا ہے، امام مسلم کو شہید کیا جاتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی غازی کو، عباس کو شہید کیا جاتا ہے، عمر کو شہید کیا جاتا ہے، عثمان کو شہید کیا جاتا ہے، ابو بکر کو شہید کیا جاتا ہے، وہب کو شہید کیا جاتا ہے، علی اصغر کو شہید کیا جاتا ہے، علی اکبر کو شہید کیا جاتا ہے، امام قاسم کو شہید کیا جاتا ہے، ذوالفقار حیدر کرار کی اس ضرب لگانے والی اس ذات کو شہید کیا جاتا ہے، حضرت علی کی پہچان حضرت امام حسین کو شہید کیا جاتا ہے، نواز رسول کو شہید کیا جاتا ہے، زہرا بطول کے اس پیارے لفظ جگر کو شہید کیا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت سے جوڑے عنایت فرماتا ہے، جس کے جھولے کو جبریل علیہ السلام آ کر جھلاتے ہیں، جس کے جھولے کو جھلانے کے لیے حضرت بلال حبشی اذان دے کر، فجر کی اذان دے کر گھر آ جاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، اے زاہدہ، اے کاشفہ، اے مکشفہ، اے عالمہ، اے معلمہ، اے خاتون جنت، اے علی کی بیوی، اے نبی کی بیٹی، اے زہرا، اے زہرا، تیرا بال اگر باہر آ جائے تو سورج چھپ جائے، اے فاطمہ تیرا بول اگر تو بولے اللہ تبارک و تعالی اس بول کو قرآن میں ذکر فرما دے، اے فاطمہ اگر تو روٹی لگائے تیرے ساتھ کائنات کا والی، تیرے ساتھ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تنور میں روٹی لگائیں، اے فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے اے محبوب تیری اس بیٹی کو ہم نے جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، جنت کی تمام عورتوں کو سردار بنا دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شان والی، آپ کا بیٹا حسن بھی شان والا، آپ کا بیٹا حسین بھی شان والا۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کی شہادت ہے۔ ابھی جو گزشتہ مہینہ گزرا ہے ذی الحج کا، ذی الحج کے مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ابراہیم اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دے۔ تو میرا قرب چاہتا ہے، میری معیت چاہتا ہے، میری قربت چاہتا ہے، میرا پیار چاہتا ہے، میرے ساتھ یاری نبھانا چاہتا ہے، میں نے تجھے خلیل کا لقب عطا فرمایا ہے، تجھے میں نے دوست بنایا ہے، اس دوستی کو نبھانا چاہتا ہے، تو اے ابراہیم اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، گائیں کو ذبح کر دیتے ہیں، اٹھتے ہیں بکروں کو ذبح کر دیتے ہیں، اٹھتے ہیں اونٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ فرمایا ابراہیم اس سے بھی پیاری چیز میری راہ میں قربان کر، اور اس کی مولا اس سے بھی پیاری؟ فرمایا ہاں اس سے بھی پیاری، ایک ہی بیٹا حضرت اسماعیل ہے، نبی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے لیتے ہیں اور اسے قربان کرنے کے لیے تاریخ 10 ذی الحج کو قربان کرنے کے لیے آپ لے جاتے ہیں۔ جب قربان کر رہے ہوتے ہیں، چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں جو ہے وہ بند کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھتے ہیں، چھری پھیر رہے ہیں، بار بار پھیر رہے ہیں پر چھری چلتی نہیں ہے۔ حکم خدا ہوتا ہے جبرائیل جا اور میرے ابراہیم کے پاس اور وہاں سے اس کے بیٹے اسماعیل کو باہر لے لے اور اس دمبے کو وہاں پر رکھ دے، اور چھری کو حکم دیا کہ اب تو نے چلنا ہے۔ جب چھری چلی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو چلائی ہے وہ اسماعیل کی گردن پر نہیں چلی ہے بلکہ دمبے کی گردن پر چلی ہے۔ جب آنکھوں کو کھولا ہے تو ساتھ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا ہے، قیامت تک 10 ذی الحج کو ایمان والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، مجھ خدا کو ماننے والے، مجھ خدا کے رسول محمد کو ماننے والے، میرے قرآن کو ماننے والے، میرے کلام کو ماننے والے، جو جنت کو جو ہے وہ ماننے والے، جہنم کو ماننے والے، حشر کے دن پر ایمان رکھنے والے، اعمال کے تولے جانے پر اعمال رکھنے والے جتنے قیامت تک آئیں گے تیری اس سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنے جو ہے جانوروں کی قربانیاں پیش کریں گے۔ فرمایا یہ محرم الحرام کا یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جانور کی قربانی نہیں کی گئی، جس میں کسی جو ہے پرندے کی قربانی نہیں کی گئی، بلکہ جو قربانی دی گئی ہے اس کی قربانی کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیدر کرار کا لقب عطا فرمایا ہے، سیف اللہ اللہ کی تلوار کا جو ہے وہ لقب عطا فرمایا ہے، اسے بھی پسند ہے۔ جنت کے نوجوانوں کا جو سردار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 محرم الحرام کو اس کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں، اس کی قربانی قبول فرما لیتے ہیں۔ جو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز کا ہر رکن اعلیٰ، ہر رکن افضل، نماز میں قیام افضل، قرات افضل، رکوع افضل، قوما افضل، قاعدہ افضل، تشہد افضل، ساری نماز میں ہر رکن افضل ہے، پر اس سارے رکنوں میں جو افضل ترین رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ اللہ کو سجدہ بڑا پسند ہے، بڑا سجدہ پسند ہے اللہ کو۔ فرمایا نماز وہ بھی فرض اللہ کو پسند، فرمایا پھر فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، امام کے پیچھے ادا کرنا اللہ کو پسند، اور پھر جو امام الانبیاء ہو، جو امام حبیب کبریا ہو، اس کی نماز، اس کا سجدہ اور فرض نماز اور جماعت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بہا پسند ہے۔ وہ محبوب پیغمبر جماعت کروا رہا ہو، قیام ہو جائے، قرات ہو جائے، رکوع ہو جائے، قوما ہو جائے، سجدے میں جائیں، اور ادھر سے امام حسین چلتے ہوئے آپ علیہ السلام کی پشت مبارک پر سوار ہو جائیں، اور سوار ہو کر اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کر لیں، پیچھے کر لیں۔ اللہ فرمائے اے میرے محبوب اپنے سجدے کو لمبا کر لے، سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ پڑھ لی، دوسری مرتبہ پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ تیسری مرتبہ پڑھ لی، اٹھانا سر مبارک چاہا، فرمایا نہیں اے میرے محبوب ابھی میری تسبیح کو، میری تحلیل کو، میری
عبادت کو، میرے لیے سجدے کو اور لمبا کر دے۔ اللہ کتنا کرنا ہے؟ فرمایا اور لمبا کر دے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح جاری ہے، 72 مرتبہ یا 71 مرتبہ پڑھ لی جاتی ہے۔ ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے، پشت مبارک سے اٹھتے ہیں۔ لجپال نبی اپنا سر انور مبارک سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ فرمایا جس کے لیے سجدے کو طول دے دیا جائے، جس کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا جائے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اسے کربلا کی زمین پر شہادت کے لیے قبول کیا جاتا ہے۔ اس کی قربانی کو 10 محرم الحرام کو کربلا کی زمین پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا وہ حسین جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک ہرنی کو حکم دے کہ اے ہرنی جاؤ، میرا حسین میرے محبوب کی پاک بارگاہ میں آ رہا ہے، ہرنی کے بچے کا تیرے بچے کا مطالبہ کر رہا ہے، کرنے آ رہا ہے، وہ رونے نہ پائے، اپنا یہ دوسرا بچہ جو ہے یہ میرے لجپال نبی کو پیش کر دے، کیونکہ میں نے یہ تجھے زندگی جو عطا فرمائی ہے اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ وہ امام حسین جب لجپال نبی کی پاک بارگاہ میں آئے، بابا جان، نانا جان، آپ نے ہرنی کا بچہ میرے بڑے بھائی حسن کو دیا ہے، بابا نانا جان وہ مجھے بھی عطا کیجئے۔ ابھی اتنا وہ کہے، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک ہرنی اپنا دوسرا بچہ پیش کر دیتی ہے، یا رسول اللہ اسے قبول کر لیجئے، پہلا بچہ جو امام حسن کے پاس ہے وہ بھی میرا ہے، یا رسول اللہ یہ بچہ بھی حسین کے لیے میں لائی ہوں، میں اسے دودھ پلا رہی تھی، میں نے آواز سنی، میرے کانوں تک آواز آئی ہے کہ تجھے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس لجپال نبی کے صدقے عطا فرمائی ہے، لہذا جا اور اپنا یہ بچہ بھی اس لجپال نبی کی پاک بارگاہ میں پیش کر دے۔ فرمایا جس حسین کے لیے ہرنی کا بچہ آ جائے کہ تاکہ حسین نہ روئے، اس حسین کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 محرم الحرام کو کربلا کی زمین پر قبول فرما دے۔ اور جس حسین کو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس مبارک چسائیں، اسے اس حسین کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ اور جس حسین کو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھائے اور بٹھا کر چلیں، حسن بھی ہوں حسین بھی ہوں، اور عمر بن خطاب عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری سواری ہے کہ ایک شہزادہ دائیں کندھے پر سوار ہے تو ایک شہزادہ بائیں کندھے پر سوار ہے۔ لجپال نبی فرمائیں کہ اے عمر تو نے سواری کو دیکھا ہے، سواروں کو بھی تو دیکھنا کہ سوار بھی کتنے اعلیٰ ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، جن کے لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا حسن بھی تیرا حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس حسین کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 محرم الحرام کو کربلا کی زمین پر قبول فرماتا ہے کہ جب آپ وہاں پر کربلا کی زمین پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر آپ جب ڈیرا لگاتے ہیں، وہاں پر جب آپ کے پیارے دین اسلام کی خاطر جام شہادت نوش فرما رہے ہوتے ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے دیگر رشتہ دار رفقا، جن میں آوان بھی ہیں، جن میں انصار بھی ہیں، جن میں قریشی بھی ہیں، جن میں ہاشمی بھی ہیں، جن میں جو ہے وہ دیگر صحابہ کے بیٹے بھی ہیں، سارے یک بعد دیگر جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں، امام علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں، امام قاسم شہید ہو جاتے ہیں، غازی عباس شہید ہو جاتے ہیں، ابو بکر عمر شہید ہو جاتے ہیں، عثمان شہید ہو جاتے ہیں، وہب بن قلبی شہید ہو جاتے ہیں، سارے صحابہ جو ساتھ تھے سارے شہید ہونے پہ جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹا لخت جگر حضرت علی اصغر بھی
شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ خود تیاری فرماتے ہیں، آپ خود تیاری فرما کر اپنے گھر سے، اپنے اس خیمے سے اب جو ہے میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں۔ آپ اپنے جو ہے پیاروں کو بلاتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ کہ لجپال نبی کا فرمان ہے کہ اے میرے غلاموں، جب تم میں سے کسی کا کوئی پیارا اس دنیا سے پردہ کر جائے تو پھر وہ جاہلوں کی طرح اپنے چہروں کو نہیں پیٹنا، اور اسی طرح اپنے گریبانوں کو نہیں چاک کرنا، اپنے بالوں کو نہیں کھولنا، ماتم کی صورت یعنی کہ اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر تماچے نہیں مارنے۔ جو ایسا کرے گا اپنے چہروں پر، اپنے سینوں پر پیٹے گا، ہاتھ مارے گا، فرمایا زنجیر زنی کرے گا یا کچھ بھی کرے گا، فرمایا کہ وہ ہماری تعلیمات میں سے نہیں ہوگا۔ ہماری تعلیمات یہی ہے، جب بھی کسی کا کوئی قریبی ہو، جتنا پیارا ہو، جتنا عزیز ہو، حتیٰ کہ اپنے جسم سے نکلنے والا بیٹا ہو، بیٹی ہو، اگر وہ بھی فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، اللہ کی رضا میں قربان ہو جائے یا وقت اجل آ جائے، تو اس وقت بھی اپنے چہروں پر تماچے نہیں مارنے، اس وقت بھی اپنے گریبان نہیں چاک کرنے، اس وقت بھی اپنے سینوں کو نہیں پیٹنا، بلکہ یہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا اگر بچہ تھا، پیدا ہوا، فوت ہو گیا، پھر بھی یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا اگر بچپن تھا، وہ فوت ہو گیا، پھر بھی یہی کہنا ہے۔ فرمایا اگر بڑا تھا، جوان تھا، فوت ہو گیا، پھر بھی یہی کہنا تھا۔ اگر بیوی فوت ہو گئی، پھر بھی یہی کہنا۔ فرمایا شوہر فوت ہو گیا، پھر بھی یہی کہنا ہے۔ فرمایا اگر کوئی مال کا نقصان ہو گیا، پھر بھی یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا یہی ایمان والوں کی تعلیمات ہے، یہی ایمان والوں کا شیوا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیاروں کو درس دے رہے ہیں کہ میرے محبوب، میرے نانا جان کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اپنے گریبان چاک نہیں کرنے۔ اے زین العابدین، تو بیمار ہے، سن لے تیرے سے میری نسل چلے گی، تیرے سے حسینی چلیں گے۔ تو نے جو ہے اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی جو ہے بھابھیوں کے ساتھ، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ تو نے جو ہے ان کو ساتھ لے جانا ہے، ان کے پردے کا خیال کرنا ہے، ان کے بولنے کا خیال کرنا ہے، ان کی آواز کا خیال کرنا ہے، تو نے شریعت محمدی کا پاسبان بننا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے یہ تعلیمات دی، اپنی بیویوں کو یہ تعلیمات دی، اپنی بہن کو یہ تعلیمات دی، جس کے 2 شہزادے اس کربلا کی زمین پر شہید ہو چکے ہیں۔ اس بہن کو، زینب کو، اس کو تعلیمات دی کہ میری بہن ایسا کر رہا ہے، اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اور جو آج یہ کر رہے ہیں وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات پر، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔